अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, हम लोगों ने अपना नया जो सेक्शन है यूनिवर्स वो स्टार्ट किया था और उस सेक्शन में हमने कायनात की वुसअत और उसकी वैस्टनेस को डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था कि कायनात की इब्तिदा के बारे में क्या जो थेरीज़ हैं वो दी गई हैं। उसमें से सबसे पहली थेरी हमने आज शुरू करनी है जो है बिग बैंग का नज़रिया। बिग बैंग नज़रिया एक बड़ा ही फेमस नज़रिया है जो 1970 की दहाई में बड़ा मशहूर हुआ था। और इस नज़रिए के मुताबिक ये कहा जाता है कि तमाम कायनात का जो मादा है, यानी जिससे सियारे सितारे ये चीज़ें बनी हैं, ये सारा मादा एक मरकज़ी हिस्से में जमा था और वहाँ पर दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता गर्म हुआ और इतना गर्म हुआ कि धमाके से हर चीज़ फट गई। इस धमाके से तमाम मादा और तवानाई खला में आग के गोलों की शक्ल में बिखर गई, फायर बॉल्स की तरह। जैसे आग के गोले इर्द गिर्द घूमते हैं, इस तरह वो आग की तरह मादा सारा बिखर गया। अब ये जो मादे के टुकड़े थे ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होते गए और आहिस्ता आहिस्ता कायनात का इर्तिका हुआ। अब इन्हीं टुकड़ों से आहिस्ता आहिस्ता मजमूए कहकशां, ग्रोह कहकशां, सितारे और सियारे वजूद में आए। अब इस ग्रोह को इकट्ठा करने वाली जो फोर्स थी वो थी हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है कि हर चीज़ को खींच के अपनी तरफ रखती है। तो इसका तमाम मादी अशिया जो कि मुख्तलिफ मवाद से बनी थी और उनकी हुज्जत, उनकी कमियत, उनकी हर चीज़ अलग थी, लेकिन एक ही चीज़ थी जिसने इनको आपस में इकट्ठा किया रखा और वो चीज़ थी ग्रेविटेशनल फोर्स। बिग बैंग थ्योरी जो है इसके बारे में कहा जाता है कि ये आइंस्टाइन की एक थ्योरी है, नज़रिया अज़ाफ़त, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये उस पर बेस करती है। तो इसके मुताबिक भी आज से 15 बिलियन साल पहले ये वाक़या ऐसे रोनमा हुआ था और उसके बाद कायनात मुसलसल फैलती गई और ये आज तक फैलती जा रही है और इसका जो इर्तिका है वो उसके बारे में कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। जो दूसरा नज़रिया कायनात की इब्तिदा के बारे में दिया जाता है, और तो यकीनन बहुत से नज़रियात हैं, लेकिन एक और जो नज़रिया जिसने बड़ी पजीराई हासिल की वो नज़रिया था एंटी यूनिवर्स थ्योरी, मुनक़लिब कायनाती नज़रिया। यानी एंटी यूनिवर्स का मतलब से आप समझ रहे होंगे कि इस नज़रिए के मुताबिक कि जैसी कायनात हमारे सामने मौजूद है इसके बिल्कुल उलट कायनात भी कहीं ना कहीं मौजूद होगी। तो ये फ़िज़िक्स की जो एक ब्रांच है उसके नुक्ता नज़र से कि हर चीज़ जो हो इस कायनात में तश्कील पा रही है या जिसका ज़हूर होता है उसके मुद्दे मुकाबिल दूसरी कायनात में भी उसका वजूद मौजूद होता है। तो इसके पीछे दरअसल एक वाक़या है। 1908 में एक बहुत अजीब वाक़या पेश आया कि साइबेरिया के जंगल में एक ज़बरदस्त धमाके से जंगलात में आग लग गई और वहाँ पर वो जंगल का आधा हिस्सा जल गया। तो इस धमाके की शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि इसकी आवाज़ हिरोशिमा और नागासाकी की जगहों पर भी सुना गया इस धमाके को। तो बिल्कुल इसकी और इस धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि जितने बम, आपको पता है कि नागासाकी हिरोशिमा पर जो बम गिराए गए थे उनसे पूरे पूरे शहर तबाह हो गए थे। तो इसकी आप ये समझ लें कि उससे 500 गुना ज़्यादा हैवी बम अगर किसी जगह पर फेंका जाए तो इस धमाके की जो शिद्दत थी वो इस कदर ज़्यादा थी कि वो 500 गुना ज़्यादा बम अगर कहीं पर छोड़े जाए तो पूरे के पूरे शहर बल्कि मुल्क वहाँ से सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे। तो ये वाक़या उस तरफ इशारा करता था कि यह यकीनन इस कायनात के अलावा कोई ऐसी चीज़ भी है जहाँ पर इसके बिल्कुल उलट निज़ाम जो है वो चल रहा हो। तो इसके लिए बहरहाल इसके बारे में अभी तक मुख्तलिफ पेशगोइयाँ और इसी तरह से मुख्तलिफ थ्योरीज़ ही दी जा सकती हैं, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये वाकई में कोई ऐसी चीज़ है या नहीं। तो बच्चों, कायनात
کے بارے میں ایک جو ویو دیا جاتا ہے، اس طرح سے پہلے دھماکہ موجود تھا بگ بینگ تھیوری میں بھی، جیسے آپ نے پڑھا آہستہ آہستہ یہ گرم ہوا اور گرم ہوتے ہوتے یہ پھیل گیا. تو اس طرح سے کرتے کرتے یہ ہمارا جو تھا نظام شمسی وہ اس طرح سے وجود میں آیا. تو اس کی اگر ہم تعریف کریں، یعنی ہم بتائیں کہ ہم کتنے عرصے میں یہاں سے وہاں تک جا سکتے ہیں، تو اس ڈائیگرام کے تھرو لائٹ ایئرز کو کور کیا جاتا ہے، یعنی لائٹ ایئرز کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے نظام شمسی کی جب بات کی جائے، کائنات کی ابتدا کے بارے میں تو مزید اور بھی بہت سے نظریات ہیں، لیکن نظام شمسی کی جب بات کی جائے تو اس کا مین جو سٹار ہے وہ سن ہے، اور سن کے گرد ہی یہ جو ہمارے پلینٹس ہیں یہ گھومتے ہیں. تو سورج کی پیدائش جو ہے وہ ہمارے نظام شمسی میں بہت بعد میں ہوئی. ہماری کہکشاں ملکی وے بنی، اور ہماری کہکشاں کی جو عمر ہے، یہ ہماری جو کہکشاں ہے اس کی ایج تقریباً ہے 12 ملین سال، اور ہمارا جو نظام شمسی ہے یہ اس کے کہیں بعد وجود میں آیا. تو اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ سورج آج سے 4.5 بلین سال پہلے وجود میں آیا. اس سے پہلے سورج اپنے سیاروں کے ساتھ آج یہ اور ان کے اندر جو سیٹلائٹس ہیں ان کے ذریعے جو نظام ایک چل رہا ہے اسے ہم نظام شمسی کہتے ہیں. نظام شمسی کی اگر آپ سے ڈیفینیشن پوچھی جائے تو اس میں یہی چیز آئے گی کہ سورج اپنے سیاروں اور سیارچوں کے ساتھ جو نظام چلا رہا ہے اس کو نظام شمسی کہتے ہیں. تو نظام شمسی کی ابتدا کے بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہم ٹائم کے بیک میں جا سکتے ہیں، نہ کچھ اس طرح کی چیز معلوم کر سکتے ہیں، لیکن کچھ نظریات ہیں جو ماہرین فلکیات نے پیش کیے ہیں نظام شمسی کے بارے میں، تو اس کے اوپر ہم تھوڑی سی جو لائٹ ہے وہ ڈالتے ہیں. اس میں لوئی بفن نے ایک نظریہ پیش کیا تھا، مشہور فرانسیسی تھا، اور اس نے یہ کہا کہ آج سے 200 سال پہلے نظام شمسی کی ابتدا کے متعلق اس نے یہ نظریہ پیش کیا. اس نے آج سے یعنی 200 ایئرز پہلے، 2 صدیاں پہلے اس نے یہ نظریہ پیش کیا، اور اس کے مطابق کوئی آج سے 4.5 بلین سال پہلے ایک دمدار ستارہ تھا جو ہمارے سورج کے بہت قریب آ گیا. یعنی ایک یہ سورج ہے ہمارا اور یہ سٹار اور یہ اس کی دم تھی. یہ دمدار ستارہ ہمارے سورج کے بہت قریب آ گیا، اور نتیجتاً جب دونوں چیزیں ایسے ٹکرا گئیں، اور ٹکرانے سے کیا ہوا کہ اس ستارہ کے جو تھے وہ ٹکڑے ہو گئے، اور وہ ستارہ اپنے راستے پر نکل گیا، اور باقی جو مادہ تھا وہ خلا میں بکھر گیا. اور خلا میں بکھرنے کے بعد کیا ہوا کہ وہ سیاروں کی شکل میں سورج کے گرد گھومنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے سورج کو اپنا مرکز بنا لیا. تو ایسا نظریہ جینز اور جیفری نے بھی پیش کیا. تو یہ بائر لیپس کا بفنس کی تھیوری تھی، لوئی بفن کی تھیوری تھی جو اس نے پیش کی. پھر اس کے بعد بفن کے بعد 1789 میں مشہور سائنسدان بائر لیپس نے بھی ایک نظریہ پیش کیا. بائر لیپس کے نظریے کے مطابق جو سورج کا جو ہمارا نظام ہے اس کو اس نے ایک یعنی سورج کے مادے کو اس نے ایک نیبولا سے تشبیہ دی، یعنی گہرے بادل سے، ڈینس کلاؤڈ سے اس نے اس کو تشبیہ دی، جس کا درجہ حرارت بہت زیادہ تھا اور وہ خلا میں بہت تیزی سے گھوم رہا تھا. آہستہ آہستہ جب اس کا جو درجہ حرارت تھا وہ کم ہونا شروع ہوا، گردش کی وجہ سے اس کا جو بیرونی حصہ ہے وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوا، تو اس کے سائڈوں سے بڑے بڑے گولے باہر کی طرف نکلنا شروع ہو گئے. اور باہر کی طرف نکلنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ گولے مسلسل گردش کی وجہ سے سکڑتے اور ٹھنڈے ہوتے گئے، اور آخرکار وہ سیاروں کی شکل اختیار کر گئے. اب اس نظام میں بھی سورج کو نظام شمسی میں گولے یعنی نیبولا میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، جو آج بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ زمین اور باقی سیارے بھی سورج کے گرد گھومتے ہیں. لیکن جب ابتدا میں یہ سیارے وجود میں آئے تو اس وقت یہ انتہائی گرم تھے. آہستہ آہستہ ان کا مادہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوا، اور جب ٹھنڈا ہونا شروع ہوا تو یہ گولوں کی شکل اختیار کر گئے، اور جو سیاروں سے مادہ الگ ہوا وہ سیارچوں کی شکل اختیار کر گئے، یعنی ان کو
سیاروں کے چاند کہا جاتا ہے، سیٹلائٹس کہا جاتا ہے، وہ بھی اپنے سیاروں کے گرد گھومنے لگ گئے جیسے ہماری زمین کا چاند ہے. تو اس طرح سے یہ پورا نظام شمسی جو ہے وہ وجود میں آیا. تو لیپلیس کے نظریے پر تنقید کرنے والے بہت سارے لوگ تھے، جس میں جیمز کلارک، سر جیمز جینز اور فوسٹ اور آل مولٹن وغیرہ شامل ہیں. انہوں نے یہ نظریہ مطلب اس نظریے پہ یہ سب سے بڑا اعتراض کیا کہ مختلف حلقوں میں سیاروں کا سکڑنا کسی طرح سے سمجھ میں نہیں آتا، کہ ہم یہ کہیں کہ سیارے سکڑ کر گول ہو گئے اور پھر مختلف اداروں میں گردش کرنے لگے، ایسا کرنا ممکن نظر نہیں آتا. پھر نظام شمسی کے تمام سیاروں کی مجموعی معیار حرکت سورج کی معیار حرکت کا 49 گنا ہے، جبکہ تمام سیارے سورج کی جسامت کا صرف 1/700 حصہ ہے. یعنی کہ نظام شمسی کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ سورج کی طرح کی ہی ان کی جو پراپرٹیز ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں. پھر سر جیمز جینز کا کہنا ہے کہ گرم گولے کی تیز گردش کے باعث مواد کا گولوں کی شکل اختیار کرنا ممکن نظر نہیں آتا. تو یہ وہ والے اعتراضات تھے جو انہوں نے لیپس کے نظریے پر کیے. تو بچوں باقی آپ کے 3 نظریات ہیں وہ ہم انشاءاللہ اب نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. چیمبرلین اور مولٹن کا نظریہ، راکسن کا اور للٹن کا نظریہ، یہ انشاءاللہ اب ہم کل کریں گے. تو تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا اور ان نظریات کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا اور سمجھ لیجیے گا. اللہ حافظ.